معرفت کیا ہے پھر آرزو کیجئے اور سوزش عشق سے مر نہ جاؤں کہیں سوزش عشق سے مر نہ جاؤں کہیں ارے اب تو جلوہ میرے روبرو کیجئے سوزش عشق سے مر نہ جاؤں کہیں اب تو جلوہ میرے روبرو کیجئے اور قلب تاریک میں روشنی کے لیے قلب تاریک میں روشنی کے لیے پیر کامل کی بس جستجو کیجئے پیر کامل کی بس جستجو کیجئے پہلے اشکوں سے دل کا وضو کیجئے دل کا وضو کیسے ہوگا کوئی کتاب نہیں بتائے بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں کوئی کتاب کا چیپٹر نہیں بتایا دل کا وضو کیسے کیا جائے گا عالم کی بارگاہ میں جاؤ گے وہ عالم بھی بتانے سے قاصر مفسر کی بارگاہ میں گئے مفسر بھی بتانے سے قاصر محقق کی بارگاہ میں گئے محقق بھی بتانے سے قاصر جی منطقی کی بارگاہ میں گئے وہ بھی بتانے سے قاصر دانشور کی چوکھٹ پہ گئے وہ بھی بتانے سے قاصر تعلیم یافتہ کی تحدیث پہ گئے وہ بھی بتانے سے قاصر مفکر کی تحدیث پہ گئے وہ بھی بتانے سے قاصر ہم نے کہا آپ علماء کرام ہو آپ کی بڑی گہری نظر ہے علم کے اوپر ہمیں دل کا وضو کرنا ہے دل کا وضو کیسے کریں گے ہم دل کا وضو کرنا چاہتے ہیں دل کا وضو کیسے ہوگا عالم دین نے کہا اجی اعضائے وضو جو بتائے گئے ہیں وہ تو وضو کا طریقہ ہم بتا دیں گے لیکن دل کا وضو کیسے کیا جائے گا یہ طریقہ ہم نہیں بتا پائیں گے دل کا وضو کیسے کیا جائے گا یہ ہم طریقہ نہیں بتا پائیں گے ہم نے کہا پھر یہ طریقہ کہاں معلوم ہوگا یہ طریقہ کہاں معلوم ہوگا تو ایک اہل دل نے جواب دیا اگر دل کا وضو کرنا ہے تو تجھے خانقاہ میں جانا ہوگا دل کا وضو کرنا ہے تو عارف باللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا دل کا وضو کرنا ہے مرد قلندر کی بارگاہ میں جانا ہوگا دل کا وضو کرنا ہے مرد حقاگاہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا اجی دل کا وضو کرنا ہے تو اس اہل دل کی بارگاہ میں جانا ہے جس نے اپنے دل کو معرفت الہی کا مدینہ بنا لیا ہے جس نے اپنے دل کو عشق نگینہ بنا لیا ہے جس نے اپنے دل کو اللہ کے محبوب کی محبت کا جزیرہ بنا لیا ہے جب اس کی بات نعرے رسالہ فیضان حضور لنگر جہاں شہزادہ حضور شیخ العالم علماء اہل سنت حضور صاحب سجادہ اب اس بات کو یہی رکھیے لیکن یاد رکھیے گا ہم نے چھوڑا کہاں ہم نے جہاں سے چھوڑا ہے یاد دلانا آپ کی ذمہ داری ہے اگر یاد دلائیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ سن رہے ہیں ہاں اور یاد نہیں دلا پائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ بس فرض ادائیگی کر رہے ہیں حضرت علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ ایک حکیم کے پاس گئے مریضوں کی لمبی لائن لگی تھی لائن میں کھڑے ہو گئے جب ان کا نمبر آیا یہ بھی حکیم کے پاس پہنچے حکیم نے پوچھا مولانا صاحب آپ کس لیے آئے ہیں کہا یہ سارے مریض جنہیں آپ نے دیکھا ان کے لیے نسخہ لکھا اسی طریقے سے ہم بھی مریض ہیں ہم بھی دوا کے لیے آئے ہیں توجہ سے سنیے گا حکیم صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ کو کون سی بیماری ہو گئی کون سا مرض ہو گیا جس کے علاج کے لیے آپ آئے ہیں تو علامہ شبلی نے کہا مجھے گناہوں کا مرض ہو گیا مجھے گناہوں کی بیماری ہو گئی ہے
اور اسی کی دوا کے لیے آپ کے مکتب میں آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ حکیم صاحب انگشت بدندہ ہیں، محو حیرت ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد علامہ شبلی سے کہتے عجیب حال ہے آپ کا، میں اتنے دنوں سے پریکٹس کر رہا ہوں، مریضوں کو دوا دے رہا ہوں، لیکن آج تک میرے پاس ایسا کوئی مریض نہیں آیا تھا، آپ پہلے مریض ہیں۔ کہہ رہے ہیں گناہوں کی بیماری ہو گئی ہے، گناہوں کا مرض ہو گیا ہے اور اسی کی دوا کے لیے آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا ہمارے پاس اس کی دوائی نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ ابھی حکیم صاحب کہنے پائے تھے، پیچھے سے ایک آواز آئی، اے علامہ شبلی آؤ میرے پاس، اس کی دوا میرے پاس ہے، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ حکیم علامہ شبلی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا ایک مجذوب فقیر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ گرد و غبار ہے، لباس پھٹے ہوئے ہیں۔ علامہ شبلی دھیرے دھیرے پہنچتے ہیں اس مجذوب فقیر کی بارگاہ میں۔ مجذوب فقیر نے کہا کاغذ نکال لو، قلم سنبھال لو، نسخہ میں بول رہا ہوں، نسخہ نوٹ کرو، طریقہ بتاؤں گا، دوا اس طریقے سے بنا لینا، استعمال کر لینا، تمہارے گناہوں کا مرض ختم ہو جائے گا، گناہوں کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، وہ مجذوب فقیر نسخہ بول رہے ہیں اور جناب علامہ شبلی نوٹ کر رہے ہیں۔ مجذوب فقیر نے کہا لکھو اخلاص کی جڑ، محبت کے پتے، عقیدت کی چھال اور جو ہے کہ پیار کا تنا، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرو۔ اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے کہ اسے محبت کے کھرل میں ڈال لینا اور ڈالنے کے بعد اسے خوب کوٹ لینا، کوٹ کر کے اس کا صفوف بنا لینا اور صفوف بنانے کے بعد صفائی قلب کی صافی میں اسے چھان لینا اور چھاننے کے بعد پھر اسے دیگچی میں رکھ دینا۔ دیگچی میں رکھنے کے بعد خوف خدا کا آنسو بہانا اور وہ آنسو پانی سمجھ لینا، اسی میں دوا کو ملا لینا، چولہے کے اندر خشیت الہی کی آگ جلا دینا اور اسی میں اس دوا کو پکا دینا، اور جب دوا پک کے تیار ہو جائے تو صفائی دل کی صافی میں چھان کر کے اس دوا کو پی جانا، تمہارے گناہوں کا مرض دور ہو جائے گا، گناہوں کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مرد مومن کی زندگی میں اخلاص پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، مربت پیدا ہو جائے، اخوت پیدا ہو جائے، پیار پیدا ہو جائے، عقیدت پیدا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،